السلام علیکم ناظرین کرام اسلام۔ آج آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واقعے میں حضرت شعیب علیہ السلام کے دعوت کا انوکھا واقعہ سنائیں گے۔ دونوں بچیوں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، جن کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنویں پر اور ان کی ریوڑوں کو جب پانی پلایا ان دوران مدد کی۔ وہ دونوں بچیاں جو کنویں کے پاس کھڑی تھیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، جو کہ بہت بزرگ ہو چکے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، اس وجہ سے وہ دونوں سارے کام خود کرتی تھی۔ جب روزانہ کے معمول سے پہلے ہی گھر آ گئی تو والد گرامی نے پوچھا، آج کیا معاملہ ہے؟ خوش بھی ہو اور شام سے پہلے سے ہی گھر لوٹ آئی ہو؟ دونوں نے ابا جان کی بارگاہ میں عرض کیا، ابا جان، آج ایک بہت ہی نیک نوجوان نے ہماری مدد کی ہے، ہماری مشق بھی اسی نے بھر دی اور ریوڑ کا پانی بھی پلا دیا، اس لیے ہم جلدی واپس لوٹ آئی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام نے نگاہ نبوت سے موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو بانپ لیا اور اپنی بیٹیوں کو حکم دیا، جاؤ اور جا کر اس نوجوان کو بلا لاؤ۔ دونوں بہنیں گھر سے نکلی اور آخر آپ علیہ السلام کو تلاش کرتی کرتی آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور عرض کیا، ہمارے ابا جان آپ علیہ السلام کو ابھی بلا رہے ہیں اور ہم آپ کو ساتھ لے کر جائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام دونوں بہنوں کے پیچھے پیچھے نگاہیں جھکائے تشریف لے گئے۔ جب آپ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے، شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا اور دودھ پیش کیا۔ دونوں بہنوں نے کہا، ابا جان، یہ کوئی اجنبی محسوس ہوتے ہیں، مدینے کے علاقہ سے ان کا تعلق نہیں۔ آپ علیہ السلام ان کو اپنا نوکر رکھ لیں، یہ طاقتور بھی ہیں، وہ جو 3 آدمی مل کر کنویں سے نکالتے ہیں آپ علیہ السلام نے تنہا نکال لیتے ہیں، پھر بھر کر یہ آپ کے شرافت، صداقت اور انسانیت کے حقیقی پیکر محسوس ہوتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے کہا، اگر آپ 8-10 سال تک یہاں رہ کر میری خدمت کریں تو میں تمہیں مال و متاع بھی دوں گا اور اپنی ایک بیٹی بھی تیرے نکاح میں دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی حامی بھر لی اور 8 سال خدمت کے بعد 2 سال مزید خدمت سر انجام دی۔ جب 10 سال پورے ہو گئے تو شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا اور آپ علیہ السلام کو بہت سارا مال و متاع عطا کیا۔ آپ علیہ السلام کی شادی کے بعد آپ کا نبوت کا سفر شروع ہوا۔ آپ نے پہلی بار وادی طور سینا پر رب سے پہلا کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مدین آئے کافی عرصہ بیت گیا تھا۔ ایک دن شدت سے اپنے ملک کی یاد ستانے لگی۔ آپ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور واپس اپنے ملک کی طرف ہجرت کا قصد کیا۔ شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی بیوی کو بہت سی دعائیں اور مال و متاع دے کر روانہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر جاری رکھتے ہوئے کہ امر الہی سے راستہ بھلا دیا گیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام وادی طور سینا میں داخل ہو گئے۔ جب آپ کو رضا الہی سے راستہ بھول گیا تو آپ علیہ السلام اس تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا شخص ملے جو ہماری صحیح رہنما کرے۔ نیز آپ علیہ السلام کسی آبادی کی تلاش میں تھے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کو طور کے پہاڑ پر آگ روشن دکھائی دی۔ آپ علیہ السلام نے کجوائے اتارے اور وہیں پڑاؤ ڈالا، اپنی بیوی کو وہاں ٹھہرانے کا حکم دیا اور کہا، میں جا کر دیکھتا ہوں، آگ کا الاؤ روشن معلوم ہوتا ہے، تمہارے لیے کچھ آگ لے آؤں تاکہ رات کی سردی ہمیں نہ ستائے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام اس آگ کی جانب چل دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیز تیز قدموں کے ساتھ آگ کی جانب بڑھتے جا رہے تھے۔ اس طرح آپ علیہ السلام طور پر پہنچ گئے۔ اچانک آپ علیہ السلام کو ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں ہی ہوں اللہ جو رب العالمین ہوں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ آواز سنی تو آپ رک گئے اور کچھ خوف زدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ادب سے عرض کیا، اے میرے رب، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس کے علاوہ بھی میرے لیے اس میں کئی فائدے ہیں۔ وادی طور سینا میں اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا، اے موسیٰ، تم اپنے عصا زمین پر پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق اپنا عصا زمین پر پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا پھینکتے ہی عصا سانپ میں تبدیل ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے دیکھتے وہ سانپ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا کو دیکھا تو ڈر گئے اور بھاگنے کی ترکیب سوچی، لیکن رب کریم نے فرمایا، ڈرو نہیں موسیٰ، جنہیں رسول بنایا جاتا ہے وہ ڈرا نہیں کرتے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور اپنے رسولوں میں شامل کر لیا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا خوف بھی ختم ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا یہ پہلا معجزہ عطا ہوا۔ پھر رب کائنات قادر قدیر نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو کے نیچے دبائیں۔ آپ علیہ السلام نے جب ہاتھ باہر نکالا تو اس ہاتھ کو بہت ہی روشن پایا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف 2 معجزے کی عطا ہوئی اور حکم دیا کہ ان معجزات کے ساتھ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اس سے حق کی دعوت دو۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ دربار میں جاؤ اور اسے دین حق کی دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملے کو آسان فرما اور میری زبان کی گرو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھے اور مجھے بہترین وزیر عطا فرمائے۔ اس دعا کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں جب فرعون کو آپ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا، اس نے آپ علیہ السلام کی آزمائش کے لیے 2 تشت آپ علیہ السلام کے سامنے رکھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کی پیدائش اس دن ہوئی جس دن فرعون نے بچوں کے قتل سے اپنے سپاہیوں کو روکا تھا۔ اس نے حکم دیا تھا اپنی عوام کے لیے کہ ان کے زیادہ بہتر کرنے پر کہ ایک دن بچوں کے قتل کو چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش اس دن ہوئی جس دن فرعون نے منع کیا ہوا تھا۔ میرا رب کریم دشمنوں سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ میرے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا پیروکار بنانا تھا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھی حضرت ہارون علیہ السلام بھی شامل ہو گئے اور حق اور نبوت کی طرف چل پڑے۔ حضرت علیہ السلام آپ علیہ السلام کے بھائی اور آپ علیہ السلام کی پیدائش بھی فرعونیت کے زمانہ میں ہوئی، لیکن اس دن پیدا ہوئے جس دن پیدا ہونے والے بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ فرعون نے قوم کی التجا پر حکم دیا تھا کہ ایک دن بچے قتل کرنا اور دوسرے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کی پیدائش اس دن ہوئی جس دن بادشاہ نے یعنی کہ فرعون نے حکم یہ دائر کیا ہوا تھا کہ ایک دن پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دینا اور اس سے اگلے دن بچوں کو پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دینا۔ اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کو زندگی ملی اور اللہ تعالیٰ جی کے حکم الہی سے ان کی زندگی بھر گئی۔ یہ تو جادو ہے، تو تم مجھے اپنے جادو کی طاقت دکھانے کے لیے آئے ہو تاکہ ہمیں اپنے ملک سے نکال دو۔ فرعون نے سوچا یہ تو جادو ہے اور جادو کا طور جادو سے ہی کیا جائے، سو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اپنے جادو کا ہم سے مقابلہ کرو اور یہ مقابلہ ایک مقرر دن میں محل کے سامنے کھلے میدان میں ہوگا۔
جسے تمام لوگ دیکھیں گے، اور جو یہ مقابلہ جیتے گا وہی سچا ہوگا، اور اس ملک میں اسی کے دن کا سکہ رائج ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس دعوت کو قبول کر لیا تاکہ اس کا گھمنڈ اور تکبر توڑا جائے۔ فرعون نے ادھر موسیٰ کو جادو کے مقابلے کا چیلنج دے دیا اور ادھر خود مقابلے کی تیاریاں کرنے لگا۔ مقابلے کا دن آیا، فرعون نے دور دراز ملکوں کے بادشاہوں سے رابطے قائم کیے اور ان کے ملکوں کے ماہر جادوگر منگوائے۔ اس طرح فرعون نے کوئی 1,00,000 سے زیادہ دوسرے ملکوں کے مسلم جادوگر اکٹھے کر لیے اور ان کو کہا، تم نے ہر حال میں یہ مقابلہ جیتنا ہے۔ اگر تم مقابلہ جیت گئے تو میں تمہیں میں سے ہر ایک کو انعام ادا کروں گا۔ مقابلے کا میدان فتح۔ آخر مقابلے کے دن میں اور نعرہ بجایا گیا تاکہ تمام لوگ مقررہ وقت پر اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے میدان میں پہنچ جائیں۔ نعرہ بجانا یعنی کہ اعلان کرنا، ڈھول بجانا پرانے زمانوں میں اس طرح بلایا جاتا تھا کہ بادشاہ کا کوئی خادم ڈھول لے کر پورے محلے میں جاتا اور پیغام دیتا۔ میدان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ جب میدان میں خوب لوگ جمع ہو گئے تو فرعون غرور و تکبر کے ساتھ اپنے 1,00,000 جادوگر کے مجمع میں میدان میں پہنچا۔ اس کے محل کے ساتھ اس کا تخت لگایا گیا۔ ادھر ماں کی ممتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ وہ بھی محل کی ایک کھڑکی میں کھڑی ہو کر ہجوم پر نگاہیں دوڑا رہی تھی تاکہ اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کر سکیں، اور دل ہی دل میں دعا گو تھی، الہی میرے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو فاتح بنانا، اگر وہ ہار گئے تو ظالم فرعون انہیں قتل کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی حسب وعدہ میدان میں تشریف لے آئے۔ مقابلے کے آغاز کا اعلان بڑے دھوم دھام سے کیا گیا۔ جادوگروں نے عرضائے ادب موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، آپ مقابلے کا آغاز کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آغاز کرنے کا حکم دیا۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں میدان میں پھینکی اور اپنے جادو پڑھنے لگے۔ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے وہ رسیاں سانپوں میں بدل گئیں اور سانپ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ لوگوں کے ہجوم میں قہقہ مچ گیا۔ کچھ لوگ بہت خوفزدہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی شخص کے متعلق چرچا کرنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب عز جل کا نام لے کر اپنا عصا میدان میں پھینکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور جادو کے تمام سانپوں کو نگل گیا، اور پھر زمین سے کھڑا ہوا اور فرعون کی طرف رخ کر کے منہ کھولا تو مارے خوف کے فرعون کی راہ ہی نکل گئی اور وہ محل کی طرف بھاگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا فرعون کے محل سے بھی بلند تھا۔ فرعون مارے خوف کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام تو سچا، تیرا خدا سچا، ہم تم پر ایمان لے آئے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت کر میدان کے فاتح قرار پائے۔ میرا رب جل جلالہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے اور جسے چاہے عزت و نبوت کر دے۔ میدان مقابلہ میں جب جادوگروں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہ جان گئے یہ کوئی جادوگر نہیں بلکہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لائے۔ اس طرح وہ 1,00,000 جادوگر مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے یہ دیکھا تو بہانے تراشنے لگا اور کہنے لگا، اے جادوگر، میں جان گیا موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے اور تم نے موسیٰ سے ہی یہ فن سیکھا ہے۔ تم نے میرے ساتھ کیا وعدہ توڑ دیا ہے، میں تمہیں ضرور سزا دوں گا۔ کہنے لگا، میں کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں مختلف طرفوں سے، اور پھر تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دے دوں گا۔ مگر جادوگروں نے اس کے جواب میں برملا یہ اعلان کیا، یقیناً ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب
لیکن